عزاداری امپورٹنٹ ہے، کس نے کیوں کی؟ ہر امام نے عزاداری کو قائم کیا ہے۔ جہاں سے شروع ہوا کربلا کے بعد کا یہ سلسلہ، ہر امام معصوم نے اس کو باقاعدہ برپا کیا۔ کیوں برپا کیا؟ تاکہ جس مقصد کے لیے امام حسین تشریف لائے تھے کربلا، وہ مقصد ختم نہیں ہونا چاہیے، وہ مقصد زندہ رہے۔ جب وہ مقصد زندہ رہے گا تو ہماری زندگیاں بھی اسی مقصد کے تحت گزریں گی، اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے مختلف زاویے ہیں، مختلف اینگلز ہیں، جس پہ ماشاءاللہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہی ہے۔ کئی ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور عزاداری جو ہے وہ قائم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قلم بھی نہیں تھکتے، زبانیں بھی نہیں تھکتی، نہ نوح خان تھکتا ہے، نہ سلام پڑھنے والا تھکتا ہے، نہ مرثیہ پڑھنے والا تھکتا ہے، اور ہر دفعہ یہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس میں جو روح ہے، جو اصل اس کا اسپرٹ ہے، وہ میرے اور آپ کی محنت نہیں ہے، وہ محنت یا وہ جو اثر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے سجدے کا ہے۔ ہمارا اس میں کمال نہیں ہے۔ آپ بولیں جی میں بڑی مجلس سے پڑھتا ہوں، تو میں کہاں سے پڑھتا ہوں مجلس؟ کون پڑھواتا ہے مجلس؟ کون یہ طاقت دلواتا ہے؟ کون بٹھاتا ہے؟ کون بلواتا ہے؟ کون رلواتا ہے؟ اصل کیا رونا آسان ہے؟ کوئی انسان کا اپنا کوئی مر جائے، کتنے دن روتا ہے آدمی؟ کب تک روئے گا؟ لیکن یہاں جب آپ فرش عزا میں بیٹھتے ہیں، یہاں پر امام کا نام آتا ہے یا کوئی مرثیہ کا کوئی ایک شعر آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو کمال کی ہے وہ اس عزاداری میں وہ بقا ہے، وہ گریہ ہے، اور یہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہرحال ایک روایت سے امام کی شہادت بھی گزری 29 کو۔ امام نے خود شبیب کو، یہ جب روایت ہے کافی لمبی روایت ہے، امام نے جو پہلی چیز کہی، اور خود امام کا جو اپنا حلیہ ہوتا تھا محرم کے چاند کے بعد کہ کالا جو ہے وہ لباس ہو جاتا تھا اور امام کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی، اور انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ پہلی چیز یہی کہا کہ امام حسین علیہ السلام پر کہ ہمارے جد پر گریہ کرو، بقا کرو۔ کیوں کہا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو گریہ ہے، یہ جو بقا ہے، یہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ بہرحال جب روایتیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا کیا مطلب آدمی غلط کام کرتا رہے تو پھر گریہ کرتا رہے؟ تو بھائی غلط کام تو کوئی کہتا تو کوئی نہیں کسی کو غلط کام کرو، ہم تو اچھے کام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اب وہ غلط کام اس کا اپنا فعل ہے، لیکن ہم تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ایک کام ایسا ہے جو تم کرو گے تو تمہارے غلط کام ختم ہو جائیں گے۔ ہم لوگ اس زاویے سے نہیں سوچتے۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ فلانا عمل کرو گناہ معاف ہو جائیں گے، مولانا صاحب ریلیکس موڈ دے رہے ہیں، آپ پبلک گناہ کرتی رہے۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ خدا بھی جانتا ہے اور ائمہ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ بہرحال انسان ہے، دنیا کی طرف تمائل اختیار کر جاتا ہے۔ کوئی اس کو ایسا جگہ، ایسا در تو دو کہ جس پہ یہ آئے، اور جب یہ آئے تو اس کے گناہوں کو بولو کہ بھائی یہاں آؤ معاف ہو جائیں گے۔ آئے تو صحیح ہے، اس کو آنے تو دو، آئے گا۔ اب جب جائے گا تو امام حسین جانے، یہ شخص جانے۔ اور ہم کیوں کسی پر اتنی سلیب لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو غلطیاں کرتا ہے؟ ہمیں کیا پتا مرنے سے پہلے توبہ کر کے مر کے چلا جائے؟ بھئی میرا دروازہ آپ کا دروازہ تھوڑی ہے، یہ تو اہل بیت کا دروازہ ہے۔ وہ تو انہوں نے تو اپنے دشمنوں کو بھی بولا کہ آ جاؤ، انہوں نے کبھی کس لیے؟ ہم خامخواہ بند کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب ایسی روایات بیان کی جائیں کہ وہ سب زیارت پہ جاؤ تو گناہ معاف ہو جائیں گے، گریہ کرو تو گناہ معاف، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں گناہ کرو۔ یہ ہم خود بناتے ہیں، سیکنڈ جو جملہ ہے یہ ہمارا اپنا کریٹ ہوا ہے، کوئی بھی نہیں کہتے، نہیں روایت کہتی نہ شخص۔ یہ تو یہ ہے کہ تم جب گریہ کرو گے تو تم ایسے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں جیسے تم نے کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی، یعنی تمہیں ایک آپشن دیا ہے، تمہیں ایک جگہ دی ہے۔ اب جب تم یہاں سے جاؤ گے تو خود شرمندہ ہوگے کہ میں امام حسین پہ گریہ کر کے آیا ہوں، میری آنکھوں نے آنسو بہائے ہیں، کیا یہ میری آنکھیں گناہ کریں گی؟ کیا میرے یہ لب غلطی سے کسی کی غیبت کریں گے؟ کیا یہ میرے کان جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر سن کے آئے ہیں، کیا یہ گناہ کریں گے؟ تو یہ خود بخود اس کے وجود کے اندر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، یہ اثر کرتی ہیں۔
یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں اور انسان کو اس نہج پہ لے آتی ہیں کہ جہاں مطلوب اور ریکوائرڈ چیزیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ دروازہ اتنا اوپن یا کھلا ہوا نہیں ہوتا تو حر علیہ السلام نہیں بنتے۔ وہ جنہوں نے خود روکا امام حسین علیہ السلام کو، ساری چیزیں کی، مگر اس کے باوجود بھی توفیق ہو گئی خدا کی طرف سے کہ دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں، اور یہ ربیع الاول تک جو ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب عزاداری ختم ہو گئی تو ہمارا تعلق ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ جو چند دن تھے یہ تو ہمارے اس لیے تھے کہ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں اگر کمزور ہو گیا ہے پورے سال، اور پھر اسی ریلیشن کے ساتھ ہم نے پورا سال سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مثلا محرم ختم ہو گیا تو خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی غلط کام کرنے ہیں، نہیں، اصل یہ تھا کہ ہم وادی کربلا میں آئیں، اس وادی کے اندر، اور جب اس وادی میں آئیں جس میں امام بلا رہے ہیں تو اب امام کے ساتھ رہنا ہے، امام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ امام صرف مسجد یا امام بارگاہ میں نہیں ہوں گے جہاں مجلس ہوتی ہے، نہیں، امام آپ کو جو بار بار بلا رہے ہیں، مجلسوں میں بار بار توفیق ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ جب تم امام کے پاس آ گئے تو اب تم اپنی زندگی کے ہر کام میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، سڑک پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، اپنی تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، تم امام کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم امام کے ساتھ ہونے کے لیے آئے تھے۔ کیوں ہم مقصد کی طرف ہیں؟ کیوں ہم عزاداری میں جو ہے وہ امام کو یاد کرتے ہیں؟ کیوں ہم اصحاب کا ذکر کرتے ہیں؟ کیوں؟ اسی روایت میں آگے امام فرماتے ہیں کہ جب تم گریہ کرتے ہو تو یہ تمہیں پاک کرتا ہے، یہ تمہیں طاہر کرتا ہے، جب تم طہارت کی منزل پہ آتے ہو تو پھر اگلا کام شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نجاست ان کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کیا کہ ان کے قریب کوئی بھی نجس چیز نہیں آ سکتی ہے۔ ہم خدا نہ خواستہ انسان کے افکار غلط ہوں، غلطی ہو تو بکا کر کے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، یہ طہارت اب آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ اب تم طاہر ہو گئے تو امام فرماتے ہیں کہ اپنا شبیب کو شبیب، اب جب بھی یاد کرو کربلا کو اور کربلا والوں کو تو کیا کہو؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ایک عظیم کامیابی میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ اور کہا جب بھی یاد کرو کربلا والوں کو یہ کہو، کیوں کہو؟ تاکہ تم آمادہ ہو، ریڈی ہو کہ تم نے ان کے ساتھ جانا ہے، تم نے ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر انسان ان کے ساتھ نہ ہو پائے تو پھر ساری زندگی انسان کیوں کربلا کا ذکر کرتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ ہم بھی ہوتے؟ کیوں ان کا ذکر کرتا ہے جو نہیں آئے؟ کیوں کوفہ کا ذکر کرتا ہے؟ کیوں سامنے والے لشکر کی خصوصیتیں، رذائل، ان کی جو برائیاں تھیں کیوں بیان کرتا ہے؟ ان کے اندر جو کیوں؟ تاکہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہوں اور ہم اپنے امام کے ساتھ نہ ہو پائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت ایمان والوں سے مخاطب ہے، دوسروں سے مخاطب نہیں ہے۔ جو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگار بنو، اور پھر کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو ساتھ ہونا ہے، صادقین کون ہے؟ بہرحال جب یہ آیت جو ہے وہ یہ نازل ہوتی ہے، بہرحال یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اصل صادقین یہی ہیں۔ لیکن اب ان کا ساتھ کیسے دے کہ جب ہماری زندگی جو ہے وہ ان سے دور ہو؟ زندگی دور ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی جو ہم عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، جو ان کو پسند نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے ان کے ساتھ دیں گے؟ بہرحال چند دن میں آپ کو تھوڑی، آپ نے اتنے دن ماشاءاللہ مجلسیں سنی تو میرا تو کام ہی تھوڑی بہت سٹریس دینا ہوتا ہے ویسے بھی، تو میں نے کہا چند دن یہ تھوڑی سی سٹریس دیں کہ ہم اتنے دن جو سنا ہے کیا ہم واقعی ساتھ ہو پائے یا نہیں ہو پائے۔ یہ ساتھ امپورٹنٹ ہے۔ اگر نہیں پہنچ پائے امام تک تو پھر ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ سب ضائع ہو گیا، کسی نے تو محنت کی لیکن شاید میں کچھ نہیں کر پایا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں جو پہلی محرم سے پہلے تھا، پہلی محرم کے بعد 2 مہینے 8 دن گزر گئے، میں وہیں کھڑا ہوا ہوں، میں آیا ہی نہیں وادی کے اندر۔ یہ وادی تقاضا کرتی ہے، یہ وادی مجھ سے کچھ مانگتی ہے۔ کیا میں اپنی زندگی کے ہر زاویے میں اس قابل بن پایا کہ میں امام تک پہنچوں یا نہ پہنچوں؟ جانے وہ تم سارا مسئلہ امام تک پہنچنے کا ہے۔ کربلا
سب مسئلہ یہی ہے کہ کیوں تھوڑے سے لوگ آئے باقی کیوں نہیں آئے؟ نہیں پہنچ پائے امام تک. امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے. امام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے, اپنے وجود سے نکلنا پڑتا ہے امام تک پہنچنے کے لیے. اگر اپنے وجود میں قید ہوں میں امام تک نہیں پہنچ سکتا. عزیزان محترم, پھر میں امام کے پاس سامنے کھڑا ہو کے بھی امام سے کہوں گا مولا مجھے ضروری کام ہے, میرے کام ہے, میری زمین ہے, میری اولاد ہے, میری ساری چیزیں ہیں, میں نہیں پہنچ سکتا. یہ جو ہم نے اپنی دنیا اتنی بنائی ہوئی ہے خوبصورت, اپنے کام, اپنا روزگار, اپنی ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں, آپ محنت کریں, حلال کمائیں, اچھا گھر بنائیں, سب کچھ دیں, لیکن یہ جو اتنی وابستگی ہے, اتنے جو ہم نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہوا ہے, کیا یہ ساری اسٹرنگس اس قابل ہیں کہ ان کو توڑیں گے ہم جب امام بلائیں گے؟ کیا ہم اتنے اپنے آپ کو, کیونکہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, یہ جو ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ آواز آئے گی تو ہم چلے جائیں گے, یہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوگا. اسے آج سے شروع کرنا پڑے گا کہ میری کون سی تار, میری کون سی زنجیر اتنی اسٹرانگ ہے جسے میں چھوڑنا مجھے مشکل ہے. اور ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی زنجیر ہے جو اسے مشکل میں ڈالے ہوئے ہے. بہرحال ہمارے اپنی بھی زنجیر ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ممبر پہ بیٹھے ہوئے تو ہماری کوئی زنجیر نہیں ہے, ہماری اپنی زنجیر ہے, ہماری اپنی مشکلات ہیں. ہم اپنے استادوں سے, اپنے بزرگوں سے, آیت اللہوں سے جا کے پوچھتے ہیں بھائی اس کو کیسے ختم کریں, یہ مشکل میں ہے, اتنے سال ہو گئے ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس طرح ہم سے جب لوگ رجوع کرتے ہیں, ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سب کچھ صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن یہاں مشکل ہو جاتی ہے, یہاں گر جاتے ہیں. تو ہر شخص کسی ایک چیز میں پکڑا ہوا. اب اس کو کون بتائے گا آپ کو؟ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر کی ہیں. یہ آپ سی ٹی اسکین کرا لیں, آپ کو کمر کا درد, ڈسک کی پرابلم, ذہن کی پرابلم, خدا نخواستہ کوئی اور مشکل ہو تو سی ٹی اسکین آپ کو بتا دے گا, ساری چیزیں بتا دے گا. لیکن بہرحال یہ پی سی آر ٹیسٹ آپ کو وائرس بتا دے گا آپ کو کرونا ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ جو قلب کے اندر وائرس ہے نا, اسے دنیا کی کوئی چیز آپ کو بتا نہیں سکتی سوائے ان کے جنہیں خدا نے بھیجا ہی انسان کی ہدایت کے لیے, سوائے ان کے. اسی لیے امام علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سب جانتے تھے کہ دنیا ترقی بھی کیسے کرے گی, سب کرے گی, لیکن یہ انسان نہیں بن پائے گا جب تک یہ اس راستے پہ نہیں آئے گا. اسی لیے یہ دروازہ انہوں نے اپنا کھول کے رکھا کہ یہ دروازہ بند نہیں ہے, کھلا ہوا ہے, لیکن اپنے ساتھ سچے ہو جاؤ, کم از کم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو. دوسرے کے سامنے ہم بہت اچھے, شکل اچھی, پرفیوم اچھی, خوشبو اچھی, کپڑے اچھے لگا کر مسکرا کے ملنا, چاہے اندر کچھ بھی ہو, آپ اچھا ہے, ٹھیک ہے, سامنے والے حسن ظن رکھیں, سامنے والے کو بھی آپ کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی اچھا ہی ہے, اچھا مل رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا. اب اندر جو مشکل ہے وہ میں آپ سے چھپا سکتا ہوں, لیکن میں خدا سے چھپا سکتا ہوں, میں ائمہ علیہ السلام سے چھپا سکتا ہوں؟ نہیں چھپا سکتا. قرآن کی آیتیں واضح یہ بیان کر رہی ہیں. سورہ توبہ ہی کی آیت ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو یہ عمل کیے چلے جائیں, اللہ, رسول, مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے, دیکھ رہی ہے, مسلسل دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ کریں گے تو دیکھیں گے, نہیں, یہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے, تمہارے اندر کیا ہے یہ جانتے ہیں. تبھی خدا نے کہا نا کہ برا سوچو اور عمل نہ کرو تو میں عذاب نہیں دوں گا, لیکن اچھا سوچو اور عمل نہ کرو میں ثواب دوں گا.